سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 ورس نمبر 38 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے حقوق العباد فتاوی رضویہ میں۔ آیت شریفہ جو تلاوت کی گئی، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کا کام بنا، یعنی وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ پر پہلے گفتگو مقصود ہے، اس کے بعد امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ میں سے حقوق العباد کے بارے میں ہم قرآن و حدیث سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا فآتی ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اس میں صاف صریحاً اللہ نے واضح کروا دیا کہ تم سے جس کو رشتہ داری کا تعلق ہے، اس میں وہ رشتہ دار بھی آ گئے جو محارم ہیں، محرم، صلہ رحمی والے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، اور اس میں وہ بھی آ گئے جو اگرچہ خونی نہ ہوں مگر قرابت کا تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی رشتہ دار ہیں۔ کیونکہ جب ہم رشتہ داری کی بات کرتے ہیں تو دور اور نزدیک کے رشتہ دار بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی تعلق یا ننیال سے بن جاتا ہے یا ددیال سے بن جاتا ہے، ماں کی طرف سے بھی رشتے بن جاتے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی رشتے بن جاتے ہیں۔ تو رشتے داریاں دونوں طرف سے بنتی ہیں کسی شخص کی، ننیال میں سے بھی اور ددیال میں سے بھی، وہ دونوں ہی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی نہیں یہ تو ننیال کا رشتہ دار ہے، یہ تو ددیال کا رشتہ دار ہے۔ تو ننیال اور ددیال کی وجہ سے رشتے سے انکار نہیں کیا جاتا، اس کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ماں کی طرف سے ہے، یہ باپ کی طرف سے ہے۔ دونوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ فآتی ذی القربیٰ میں دونوں رشتہ دار آ گئے۔ تو یہ جو آیت شریفہ ہے بڑی اہم آیت ہے۔ سورۃ الروم مکی سورہ ہے، 21واں پارہ، آیت نمبر 38، فآتی ذی القربیٰ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، حقہ، جو اس کا حق ہے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم دو گے وہ احسان نہیں ہوگا تمہارا، وہ اس کا حق ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی سے قرض لو
اور اس کو لوٹاؤ، تو وہ کوئی احسان تھوڑی ہے آپ کا، وہ تو اس کا حق تھا جو اس نے تمہیں دیا تھا، وہ تم اس کو لوٹا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق مقرر فرمائے دنیا میں، حقوق، باپ کے رشتہ داروں کے بھی حقوق بنائے اور ماں کے رشتہ داروں کے بھی حقوق بنائے۔ پھر حقوق میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بدلے کے لیے حق دے رہا ہو کہ اس سے بدلہ بھی لوں گا، نہیں، بدلہ تو اللہ پر ہے، جزا اللہ پر ہے، تمہارا کام تو اپنا فرض پورا کرنا ہے، اس کا حق دینا ہے جس کا حق ہے، جو تم پر رکھ دیا گیا۔ حقہ میں اس طرف واضح اشارہ ہے کہ اس کا حق ہے، وہ اس کو دینا ہے، وہ دے دو۔ نفلی صدقات، عطیات یا ہبہ، تحفہ وغیرہ، یہ حقوق میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں نقد چیز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور جنس میں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں فآتی ذی القربى حقہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قربا، رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک اور احسان کرو۔ احسان کا مطلب نیکی کرو، احسان جتلاؤ نہیں، احسان جتلانا اور چیز ہے، اور یہاں جن معنوں میں آتا ہے احسان، اس سے مراد نیکی کرو، کہ ان کو نیکی کرو، ان کے ساتھ جو دے سکتے وہ دے دو، ان کا حق سمجھ کر۔ فآتی ذی القربى حقہ، تو دیتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ ان کا حق تھا جو دے دیا ہم نے، حق مارا نہیں، حق دے دیا، اور یہ حق بغیر بولے بھی دو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حق کا مطالبہ کرے تو ہی دو، یا کوئی آپ سے حق چھین لے تو دو، یا کوئی عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو دو، نہیں، بلکہ جو آپ کے خیال میں حق ہوتا ہے وہ دے دو، بغیر مطالبے کے دے دو، اس غرض سے دے دو کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہم پر یہ حکم لگا دیا ہے، تو ہمیں تو اس حکم کو پورا کرنا ہے، وہ ہم سے مانگے یا نہ مانگے، وہ ہم سے مطالبہ کرے یا نہ کرے، ہمیں تو مطالبے سے پہلے ہی اس کا حق دے دینا ہے۔ تو عطیات، خیرات، صدقات، نفلی جو کچھ رشتہ داروں میں دینا بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے دو، حسن سلوک کرو۔ والمسکینہ، اب دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری جو لگائی دینے کی، وہ لگائی مسکین۔ مسکین کی تعریف کیا ہے فقہ میں؟ کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ گھر نہ بار، نہ زمین نہ جائیداد، نہ کوئی روپیہ پیسہ، بے گھر، بے در، بے کس، بے بس، بے آسرا، مسکین ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی دو، اس کا بھی حق ہے۔ پھر مسکین میں رشتہ داری کی قید نہیں ہے، مسکین اپنا ہو یا پرایا ہو دے دو، اس سے یہ پوچھنا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کون ہو، رشتہ دار ہو میرے، نہیں، اس کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ مسکین ہے، تمہیں اتنا ہی معلوم ہونا کافی ہے
کہ یہ مسکین ہے، بس دے دو۔ وابن السبیل، تیسری قسم حقداروں کی اللہ نے بیان فرمائی مسافر کو، یعنی اگر کوئی مسافر ہے، اپنے گھر سے دور ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو، پیسے کا نقصان ہو گیا ہو، مال کا نقصان ہو گیا ہو، تو اسے دے دو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ کی ایک مصرف زکوٰۃ کا وہ مسافر بھی ہے، کہ آپ زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہو جو مسافر ہو اور اس کے پاس سفر میں پیسہ ختم ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے، تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہو۔ وہ بھلے گھر میں اپنے مالدار ہو، گھر میں اس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہو، لیکن سفر میں نہیں ہے، سفر میں تو زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسافر کو پیسہ دینا، صدقات دینا، خرچ اس پر کرنا، انفاق مال، اللہ نے فرمایا یہ اس کا حق ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، سبیل کا معنی ہی مسافر ہے، تو اس کو دو۔ تو اس میں فقہاء نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ مال سے جو حق ادا کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہو، اور جان سے جو حق ادا کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے روپیہ پیسہ دینا، ایک ہوتا ہے اپنے جسم سے، اپنی جان سے اس کا کوئی کام کرنا، اس کی کوئی کام آ جانا، یہ بھی اس میں داخل ہے، شامل ہے، کہ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہو کسی کے لیے نیکی وہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کو دو، رشتہ داروں کا حق دو، مسکین کا حق دو، مسافر کا حق دو، تو اللہ نے فرمایا یہ جو دینا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر اخبار میں میرا فوٹو نہیں آئے گا تو میں نہیں دوں گا، ٹیلی ویژن میں پتہ نہیں چلے گا، میری ویڈیو نہیں بنے گی تو میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں۔ میرا نام نہیں پکارا جائے گا کہ کس نے خرچ کیا تو میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں، کیونکہ یہ پھر اللہ کی رضا کے خلاف ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو دیا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا، اللہ راضی ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کے لیے شرط تھوڑی ہے کہ ویڈیو بنے، اخبار میں آئے، فوٹو چھپے، لوگوں کو پتہ چلے، پبلسٹی ہو، یہ تو اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ راضی ہے، چاہے اس کی خبر صرف تمہیں ہو اور اللہ کو، تمہارے آس پڑوس کو بھی نہ ہو، تمہارے پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے کسی کو کیا دیا، تو اللہ کو تو پتہ ہے، جس کو دے رہے ہو اس کو پتہ ہے، بس یہ کافی ہے۔ یعنی کہ رضا اللہ کی جو ہے وہ اس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، کہ وہ جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بس کام ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو بس، کسی کو پتہ چلے کہ نہ چلے کہ تم نے دیا یا نہیں دیا، دنیا میں تمہارا نام ہو کہ نہ ہو، کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو ہم نے فرما دیا اس پر عمل کر دو بس۔ پھر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
فرمایا وہی فلاح والے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں آپ آیت شریفہ کو سنتے رہو آپ اور سمجھتے رہو کہ اللہ فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح والے یہی لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے، دیں گے حق. یہ ان کے لیے بہتری ہے. اللہ فرماتا ہے فلاح ان کو ملے گی. یہ فلاح کا کام کر رہے ہیں تو فلاح ملے گی ان کو. یہ فلاح والے ہیں. حی علی الفلاح، پانچوں ٹائم مؤذن پکارتا ہے نا اذان میں، حی علی الصلاح، اور کیا کہتا ہے حی علی الفلاح. تو ہم لوگ تو خالی اذان سنتے ہیں، غور نہیں کرتے نا مطلب پر، ترجمے پر، کہ ہم کو مؤذن کیا کہہ رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ بہتری کی طرف. یعنی تم بہتری چاہتے ہو، آؤ آؤ بہتری کی طرف. تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بہتری والے ہیں جو اس پر عمل کریں گے. رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، مسکین کو حق دینا، مسافر کو حق دینا، اس پر جو عمل کریں گے اللہ فرماتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یریدون وجہ اللہ، وہ خالی یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کو پتہ ہے اللہ راضی ہو جائے ہم سے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو. بھائی بھلے ہمارا نام نہیں پکارو تم کہ اس نے دیا، ہمیں ضرورت نہیں اس بات کی، ہمارا نام نہ آئے مثال کے طور پر. تو وہ تو چاہتے ہیں بس ہمارا کام ہو جائے کسی کا، بس ختم، یہ بات ہے. تو فرمایا یہ بہتری والے. اب میں نے آیت شریفہ کیوں پڑھی تھی؟ اس میں حقوق العباد کا ذکر ہے، بندوں کے حق کا. اپنا حق تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، مگر دوسرے کا حق، حقوق العباد میں ایک دوسرے کے حق کی بات ہوتی ہے. حق العبد ایک ہے حق اللہ. آپ نماز پڑھنے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے کیا؟ نہیں. نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو نا، میرے لیے تو نہیں پڑھنے آئے آپ دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھنے آئے. آپ تو اللہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آ گئے. یہ حقوق اللہ ہے. قرآن کی تلاوت کر لی آپ نے، یہ حقوق اللہ ہے. آپ حج کرنے چلے گئے، یہ حقوق اللہ ہے. آپ کے حج سے کسی کو کیا فائدہ؟ آپ عمرہ کرنے چلے گئے، یہ حقوق اللہ ہے. آپ کے عمرے سے کسی کو کیا فائدہ؟ عمرہ آپ کر رہے ہو، حج آپ کر رہے ہو، نماز آپ پڑھ رہے ہو، روزہ آپ کر رہے ہو، یہ حقوق اللہ ہے. مگر آج جو بیان ہے جمعہ میں وہ حقوق العباد کا ہے. اور حقوق العباد میں یہ آیت شریفہ آ گئی. رشتہ دار کا حق، مسکین کا حق، مسافر کا حق. ایسے ہی قرآن میں اور جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی تفصیل سے بیان فرما دیے ہیں. اور زکوٰۃ کے جب مصارف بیان ہوتے تو اس میں اور بھی حقوق آ جاتے ہیں سارے. اب جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ حقوق العباد فتاوی رضویہ میں، تو فتاوی رضویہ میں سے مختصر وقت میں حقوق العباد پر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے، فقہائے کرام نے، محدثین نے اور مشائخ نے ہمیں حقوق العباد کی طرف کس طرح توجہ دلائی. تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک سوال کیا، حق العباد بھی کسی طرح معاف ہو سکتا ہے بغیر اس کے معاف کے جس کا حق ہے؟ صاف ارقام فرمائیے. اور حق العباد کس قدر ہیں؟ یہ سوال تھا. سمجھے آپ سوال کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فقی، محدث، شیخ طریقت، مفتی حضرت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، حنفی قادری، ان سے سوال کیا کسی نے، فتویٰ پوچھا، حق العباد کیا کسی طرح معاف ہو سکتا ہے بغیر اس کے معاف کیے ہوئے؟ یہ بتا دو. یعنی سنتے یہ ہیں کہ بھئی جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو کوئی ہے طریقہ معاف ہونے کا بغیر اس کے معاف کے جس کا حق ہے؟ اور وہ کتنے حق ہیں یہ بھی بتا دیں آپ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حق العبد ہر وہ مطالبہ مالی ہے کہ شرعاً اس کے ذمے کسی کے لیے ثابت ہو.
یعنی ایک حق تو یہ ہے، ہر وہ حق، مالی حق یعنی کسی کے پر مال کسی کا ہو، جیسے کوئی قرضہ ہوتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ حق ہو گیا اس کا، اور یہ کون سا حق ہوا؟ مالی حق. یا اگر قرض نہیں بھی ہے تو کسی کا حق بنتا ہے کچھ لینے کا اور وہ اس کو نہیں دیا گیا تو یہ مالی حق ہو گیا اس کا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حق العبد یہ ہے کہ مطالبہ مالی شرعاً اس کے ذمے ثابت ہو، اور ہر وہ نقصان و آزار جو بے اجازت شرعیہ کسی قول فعل ترک سے کسی کے دین، آبرو، جان، جسم، مال یا صرف قلب کو پہنچایا جائے. فرمایا تو یہ دو قسمیں ہو گئی. ایک تو وہ جو مال کا مطالبہ کسی کے اوپر ہے، ایک تو یہ حق ہو گیا، یعنی ڈیو ہے مال کسی کا کسی پر، تو یہ ایک حق ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ مال وال نہیں ہے بلکہ کسی کو نقصان پہنچایا ہے، جیسے کسی کو مار دیا، کسی کو کوئی گالی دے دی، کسی کا کوئی کسی پہ ظلم کر دیا، تو اس میں مال تو انوالو نہیں ہوا نا، مگر یہ بھی حق ہے. تو فرمایا یہ دوسری قسم ہو گئی. فرمایا اول کو دیون یعنی وہ کہ جو ادائیگیاں ہیں، ڈیوز ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے اول کو، اور دوسری کو مظالم کہ ظلم جو کوئی کسی پر کرتا ہے. فرمایا یہ حق العبد ہے. اب اس میں فرمایا کہ کہیں تو ایک ہوتا ہے صرف مال کا مسئلہ، وہ حق ہو گیا، اور کہیں فرما رہے ہیں کہ دونوں ہوتے ہیں، مال بھی ہے اور ظلم بھی ہے کوئی ساتھ میں. مثلا ایک شخص کے اوپر کسی کا مال ہو تو ایک تو ہو گیا حق اس کا کہ وہ مال دے گا. اب مال تو نہیں دیا اس نے بلکہ اور اس کو پیٹا اور اس کی ہاتھ پاؤں توڑے اور اس کا سر پھاڑا یہاں تک کہ اس کو مار ہی دیا، تو دو حق ہو گئے. ایک تو یہ کہ مال بھی تھا اس کے اوپر وہ بھی نہیں دیا، اوپر سے اس کو مار بھی دیا، تو ڈبل حق ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دین کا حق اگر نہیں ہے تو وہ کہ جو ظلم کیا، جیسے کسی کو مارا، گالی دی، برا کہا، غیبت کی کہ اس کی خبر اسے پہنچی، یہ سب حقوق العبد و ظلم ہیں. فرمایا یہ سب حقوق العباد میں آ گئے کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے. فرمایا کہیں دین اور مظلمہ دونوں ہوتے ہیں، دین بھی، مال بھی اور ظلم بھی. فرمایا جیسے کسی کا مال چھینا، مال چرایا، لوٹا، رشوت، سود، جوئے میں لیا، یہ سب دیون ہیں، ادائیگیاں ہیں اور ظلم بھی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کو نظر میں رکھو. اب میں چونکہ مختصر باتیں بتا رہا ہوں، پورا کا پورا فتویٰ نہیں پڑھ سکتا، ٹائم نہیں ہے اتنا. حدیث بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت اس سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں. فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، حدیث موجود ہے مسند احمد بن حنبل کی، کہ دفتر تین ہیں. دفتر تین یعنی تین کتابیں ہیں سمجھ لو اللہ کے پاس، رجسٹر، دفتر. ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بخشے گا، ایک دفتر کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا. فرما رہے تین دفتر ہیں، تین دفاتر ہو گئے. فرما رہے وہ دفتر جس میں سے اصلاً اللہ کچھ نہیں بخشے گا وہ کفر ہے، کہ کفر میں سے اللہ کچھ بھی نہیں بخشتا. کافر اگر کفر پر ہی مر گیا اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو، کفر کی معافی نہیں ہے. اور وہ دفتر جس کی اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ بندے کا گناہ خالص اپنے اور اپنے رب کے معاملے میں، کہ کسی دن کا روزہ ترک کر دیا یا کوئی نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اور درگزر فرمائے. یہ کون سا؟ یہ حق اللہ ہو گیا. اللہ کا حق ہے نا نماز، جیسے میں نے بھی کہا تھا. روزہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے نا، ایک دوسرے کا حق تھوڑی ہے یہ. تو فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ دفتر جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ نماز روزے والا دفتر ہے، اللہ چاہے تو پکڑ لے
چاہے تو معاف کر دے کہ بھائی مجھے تو ضرورت نہیں تمہارے نماز کی بھی روزے کی بھی، اللہ کو کیا ضرورت، ہمیں ضرورت ہے ہمیں۔ پھر فرمائے وہ دفتر جس میں سے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں، کچھ نہیں چھوڑے گا، پکڑے گا۔ فرمائے وہ دفتر وہ ہے کہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، کہ اس میں ضرور بدلہ لے گا اللہ، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی بندوں کا بندوں پر جو آپس میں ہو رہا ہے نا مسئلہ، کہ کسی کا حق مارا، کسی کا حق یہ چھینا، کسی کو لوٹا، کسی کو تنگ کیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو ایسا کیا، کسی کو قتل کر دے، فرمایا اس میں سے اللہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک روز قیامت تمہیں اہل حقوق کو ان کے حق ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ منڈی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا کہ اسے سینگ مارے۔ حدیث پاک بیان فرمائی، امام احمد کی حدیث، احمد بن حنبل کی، کہ اگر بکری کو دوسری بکری نے سینگ مارا ہوگا اور وہ دوسری بکری کے پاس سینگ نہیں ہوں گے دنیا میں، بغیر سینگ کی بکری، اور سینگ والے نے اس کو بکری نے سینگ مار دیا، تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ نکال کے دے دے گا کہ اب تو مار اس کو، تیرے پاس سینگ نہیں تھے نا دنیا میں، اس نے فائدہ اٹھایا تیرا ناجائز، تجھے اپنے سینگ مارے، لے اب تجھے سینگ دیتا ہوں، مار اس کو سینگ تو۔ قیامت میں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے گا۔ دیکھا کیسی حدیث آئی۔ پھر فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت میں فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل سے ایک اور حدیث لائے اعلیٰ حضرت، فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ چیونٹی سے چیونٹی کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، چیونٹی کیا چیز ہوتی ہے بتاؤ آپ؟ بندے کو نظر بھی نہیں آتی کبھی تو چلتی ہوئی، ہے نا، کسی کی نظر کمزور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کتنی چونٹیاں ہیں، اور ہمارے چونٹی سے بھی چونٹی کا بدلہ لے گا اللہ۔ اگر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی کا نقصان کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اس سے دلوائے گا۔ پھر فرما رہے ہیں وہاں روپے اشرفیاں تو ہیں نہیں کہ معاوضہ حق میں دی جائے، کسی کے پاس مال نہیں ہے وہاں تو فرمایا طریقہ ادا یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ یعنی کسی نے کسی پر ظلم کیا تھا، مال کا ظلم کیا تھا یا جان کا ظلم کیا تھا، تو وہاں پر میدان محشر میں اس سے کہا جائے گا کہ اچھا ایسا کرو کہ تو نے کچھ نیکیاں کی تھیں، وہ نیکیاں اس کو دے دے اپنی، چل جس پر تو نے ظلم کیا تھا تو فارغ ہو جا نیکیوں سے، اپنے خالی ہو جا نیکیوں سے، نیکیاں اس کو دے دے اپنی، تیرے پاس مال وال تو ہے نہیں دینے کے لیے، چل۔ فرما رہا ہے نیکیاں صاحب حق کو دی جائیں گی، اگر ادا ہو گیا تو غنیمت، ورنہ اس کے گناہ اس پر رکھے جائیں گے۔ جس کا حق مارا تھا اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے ظالم پر، کہ چلو اس کے گناہ بھی تو بھگت، اس نے کوئی گناہ کیا تھا مظلوم نے، اب یہ گناہ تیرے اوپر ہے، تجھے اس کی سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ترازو عدل میں پورا وزن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ترازو کو پورا کرے گا، اسکیل کو، پیمانے کو وزن میں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اچھا بھائی نیکیاں ہیں تو نیکیاں دے دو اس کو، اور نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے گناہ مظلوم کے وہ تو لے لے تاکہ ہلکا ہو جائے۔ اب ایک بڑی حدیث اور بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں ابو ہریرہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، کنگال کون ہے جانتے ہو؟ فرما رہے کنگلا، جس کو ہم عرف عام کہتے ہیں تو کنگلا ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے مفلس؟ صحابہ نے عرض کیا ہمارے یہاں تو مفلس وہ ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہو، وہ مفلس ہم کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور یوں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون گرایا ہوگا، اسے مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ پھر اگر نیکیاں ختم ہو چکے ہیں
اور حق باقی رہیں تو پھر ان کے گناہ لے کر اس پہ ڈالے جائیں گے, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جا تیری نمازیں اور روزے بھی اپنے ساتھ لے جا. دیکھا آپ نے حدیث؟ اللہ اکبر. حدیث میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہو بھائی, آپ کہہ رہے ہو, میں تو نہیں کہہ رہا, تو حدیث کہہ رہی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے جاؤ کسی مفتی سے پوچھو حدیث ہے کہ نہیں ہے. کہ حضور نے پوچھا مفلس کون, تو ہمارے سے بھی کوئی پوچھے بھائی مفلس کون, ہم کہیں گے وہ ہے جس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور فرما رہے نہیں, مفلس یہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزے بھی ہوں گے, قیامت میں آئے گا, مگر ایسے حالت میں آئے گا کہ کسی کو مارا, کسی کو توڑا, کسی کو چھینا, کسی کو لوٹا, کسی کو ڈاکہ ڈالا, کسی کی چوری کی, کسی پہ قبضہ کیا, یہ سب کیا ہوگا اس نے, اور نمازیں بھی پڑھتا رہا ہوگا اور روزے بھی رکھتا رہا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا اچھا پھر ایسا کرو کہ اس کی نیکیاں تو اس کو دے دو, مظلوم کو, نمازوں کی روزوں کی جو اس نے کمائی وہ دے دو اس کو مظلوم کو. اور اس کے بعد پھر اگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تو پھر ایسا کرو کہ مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دو, نماز روزے والے پر, اور پھر اس کو جہنم میں پھینکو جا. فرماتے ہیں غرض حقوق العباد بے ان کی معافی کے ادا نہ ہوں گے, لہذا یہ جو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا, اس میں سے میں نے کچھ بات کر لی, پورا کا پورا فتویٰ نہیں پڑھ سکتا, ٹائم نہیں ہے, بتانے کے لیے کہ حقوق العباد کی ذمہ داری کتنی بھاری ذمہ داری ہے. ہاں کہ حدیث میں آیا کہ شہید بھی ہو جائے تو حقوق العبد اس سے معاف نہیں ہوگا, ہے نا. حالانکہ شہادت کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ لوگ تمنا کریں یا اللہ ہم شہید ہو جائیں, یا اللہ ہم شہید ہو جائیں, اے اللہ ہم کو شہادت کا مقام دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہید ہو کے بھی تمہارے سے بندے کا حق جو ہے وہ تمہارے ذمے سے ہٹے گا نہیں, وہ تم کو دینا ہوگا. ہاں چنانچہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں, دل چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ والدین کا بیٹے پر دین ہوگا, ماں باپ کا حق ہوگا بیٹے پر. قیامت کے روز والدین بیٹے پر لپکیں گے تو بیٹا کہے گا میں تمہارا بیٹا ہوں, تو والدین کو حق دلایا جائے گا اور تمنا کریں گے کاش ہمارا حق اور زیادہ ہوتا. یعنی کہ وہ بیٹے کی طرف لپکیں گے بھائی ہمارا حق دو, تو بیٹا کہے گا میں تو آپ کا بیٹا ہوں, مجھ کو معاف کر دو. تو اللہ فرمائے گا نہیں, حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دلوائے گا ایک دوسرے کا. اللہ تعالیٰ ہم کو حقوق العباد کی طرف توجہ میں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلیہ وسلم.